پہلی چیز کیا کرتا ہے فرش عذاب کے ساتھ؟ اس صفت سے آپ کو دور کرتا ہے جو شیطان میں تھی، حسد اور تکبر۔ اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس مرحلے پر بھی آ کر حسد کرے۔ مولانا آپ کی مجلس میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو صاحب دوسرے مجلس کہیں پڑھ رہے ہیں، اب اللہ نہ کرے کہ مجلس ہو رہی ہو، یہاں تو کچھ بات کہتے ہوئے مثال دیتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب جو دوسری صبح کو فرض کی مجلس ہوئی تھی، آپ کی مجلس میں 25 تھے، اس میں 2500 آدمی تھے اور 2 0 بڑھے ہوئے تھے، مجلس کس کی تھی وہ؟ اگر امام حسین کی تھی تو مجھے حسد ہی نہیں ہے کوئی۔ لہذا امام حسین کا عشق حسد کو ختم کرتا ہے۔ اگر امام حسین آپ کے معشوق اور محبوب ہیں اور کوئی مجھ سے بہتر مجلس پڑھ رہا ہے اور مجھ سے اچھے فضائل و مصائب پڑھ رہا ہے، اس بدبخت نے مجھ سے اچھے فضائل و مصائب پڑھے کیسے؟ یہ سوچ ہے بھئی، یہ تو میرے مولا کی پڑھ رہا ہے نا فضائل، یہ تو میرے مولا کی فضائل پڑھ رہا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، اس ایم ڈی جی ایم سی ای او کی طرح بنیے۔ کراچی کے کتنے ضلع ہیں؟ سینٹرل، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، یہی ہے نا؟ ہاں بندی 7 8 مجھے جتنے بھی ہیں۔ میں ابھی کچھ مہینے پہلے تک NWFE کہہ رہا تھا، لوگوں نے کہا مانا KPK ہو چکا، میں نے کہا بھائی ہمارے لیے NWFE کیا کرنا۔ خیر، آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، صابن بناتے ہیں، روزانہ 1 لاکھ، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں وہ کم بک رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹ پورا ہو رہا ہے ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں۔ آپ CEO ہیں کمپنی، آپ کو پریشانی نہیں، نا مجھے روزانہ 1 لاکھ صابن بھیجنے، وہ تو بک رہے ہیں۔ تو بھائی آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں غم حسین عام ہو، میری مجلس میں 25، اس کی مجلس میں 2.5 لاکھ، مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ مولا حسین کے غم پہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لہٰذا فرش اعضا سب سے پہلے حسد کو نکالتا ہے آپ کے وجود سے۔ دوسری چیز ہے تکبر۔ اب دیکھیے فرش حسین جتنا بھی بلند ہو، عرش الہی، خدا کا وجود، ملائکہ تو یہاں نہیں ہے نا، آپ ہیں۔ جب وہاں پر حسد ہو سکتا ہے آدم سے، تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرش حسین حسد اور تکبر کا توڑ ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا عزاداروں کی چپل ایسے ہی کرو، بیٹا دسترخوان اٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، بابا آپ اتنے بڑے کمپنی میں یہ وہ ڈاکٹر انجینئر فلانا، یہ ہم کو وہاں گھر ہے، یہاں پر یہ وہ سب الفاظ سب ہے میرے ذہن میں، ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا بیٹا یہ فرش اعضا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین کی زیارت کے لیے مولا نے چھٹے امام نے ایک لفظ فرمایا ہے، مستکبر متکبر بن کے، غرور کر کے، اکڑ کے مت جانا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، مولا علی کی زیارت کے لیے، خاضع اور خاشع جانا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ بیچارہ کفشداری کشوانیاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہاں پہ وہ اپنا، پتہ نہیں کس نے کہا تھا ان کو آنے کو، کون ہے یہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا آنے کو؟ یہ مولا کا زوار ہے۔ اگر صاحب قبر کی جتنی حرمت ہوگی اتنی ہی حرمت اس بوڑھے کی ہوگی کہ جو کشوانیہ پہ کھڑا ہے۔ کہیں پر لوگ جاتے ہیں، رکتے ہیں رات کو، پھر جاتے ہیں آگے حج کے اعمال پورے کرنے کے لیے، وہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے۔ کہیں پر لوگ رکتے ہیں، پیدل جاتے ہیں مولا حسین کی قبر پہ، وہاں پر آپ کو کیا چاہیے؟ فرق کہاں پر ہے؟ بھائی جو جس کو جتنا معتبر سمجھتا ہے اس کے زائرین کو اتنا ہی زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ جو آپ کے دل میں مولا حسین کا احترام ہے، وہ احترام آتا ہے تیرتا ہوا، فلو کرتا ہوا مولا حسین کے زوار تک، اور جو جتنا رسول اللہ کا احترام کرتا ہے وہی احترام آتا ہے رسول خدا کے زائرین تک۔ لہٰذا فرق ہے معرفت کی۔ آپ حسین ابن علی کو اس مقام پر سمجھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں جو مقام سید الشہداء کو عرش الہی سے ملا ہے، لہٰذا آپ اپنا ہر اختلاف چھوڑ کر سبیل پر پانی پلا رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں اب اس سے زیادہ، یہ وہ نعمت ہے جس کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور جو یہ درسگاہ ہمارے بچوں کے لیے ہے تربیت کی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تکبر اور حسد یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ختم کرتی ہے۔